اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے نا بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتی یا ان کو بولنے کے لائق نہیں سمجھتی. تو کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ان کی میرے شوہر کی اگست کی سیلری دینی تھی، اگست کی، اور ستمبر پورا میرے ہسبینڈ آپ کے ترلے کرتے رہے. میں معذرت کے ساتھ اس بات کا جواب نہیں تھا دینا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا جواب دینے پر. ٹھیک ہے کہ ایج 1 سلون اینڈ اسپا اکبر چوک فیصل ٹاؤن لاہور والے ہماری سیلری پے نہیں کر رہے 23 دنوں کی. میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے وقت نکالا میرا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے. یہ ولاگ انتہائی ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. ناظرین، آج کی کہانی ایک بہادر لڑکی کی کہانی ہے. بہادر لڑکی کا نام کائنات ہے اور کائنات لاہور شہر میں رہتی ہے. اب کہانی یہ ہے کہ جی کائنات نامی شہری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور بڑی مضبوط قسم کی کیمپین انہوں نے چلائی ہوئی. کیمپین کس لیے چلائی ہوئی؟ اپنی حق کی آواز کو بلند کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہیں. اچھا جی، اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کی کوشش وہ کیا کر رہی ہیں؟ کائنات کا ہسبینڈ جو ہے وہ کسی H1 سپا اینڈ سلون پرائیویٹ ایک کمپنی ہے، اس پہ ملازمت کرتے تھے، اور ملازمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ایشو آیا، کیسے بھی ہوا، چلیں وہ ایک الگ کہانی ہے. ان کو جو ہے وہ ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، مگر برخاست کرتے ہوئے ان کی 23 دنوں کی سیلری جو ہے وہ H1 سپا اینڈ سلون جس طرح کائنات بتاتی ہیں ان کے بقول، وہ لوگ ان کی سیلری جو ہے وہ کھا گئے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ آپ نے ایک امپلائی کے 23 دنوں کے پیسے نہیں دینے. اگر آپ فل کانفیڈنٹ ہو کہ یہی بات کر رہے ہیں نا ہر کسی سے کہ پیسے نہیں بنتے، تو پھر آپ ایک کام کریں، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں، معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا، میری زبان بند ہو جائے گی. اچھا جی، بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو خاتون ہوتی ہے، کوئی بھی مرد ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اور خاص کر سیلری کے حوالے سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گھر پہ فاقے ہیں، گھر پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر ان کے پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے جو ہے وہ رقم نہیں بچی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے حق حلال کی جو روزی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی، چاہے وہ 10 روپے بھی ہوگی. یقین مانیں دنیا میں ایسا کوئی شخص جو ہے نا وہ مشکل سے ہی ملتا ہوگا کہ جو اپنے حق حلال کی کمائی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوگا. اب H1 سپا اینڈ سلون میں جو ان کے عہدیداران ہیں، انہوں نے بقول کائنات کے ہسبینڈ کو 23 دنوں کی سیلری جو ہے وہ نہیں دی ہوئی، اور کائنات جو ہے وہ مختلف اداروں کا بھی رخ کرتی ہیں. جگہ جگہ پر انہوں نے کمپلینٹس بھی کی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ اپنی آواز کو بھی بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور H1 سپا اینڈ سلون کے عہدیداران کو بھی یہ میسج دیں کہ کائنڈلی آپ میرے ہسبینڈ کی سیلری جو ہے وہ پے کر دے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ کائنات کے ہسبینڈ جو ہے وہ اب ایک نیو جاب بھی کرتے ہیں. ان کے گھر پر جو ہے وہ الحمدللہ سے میری تحقیقات کے مطابق سارا سسٹم ٹھیک ہے، گھر پر فاقے بھی نہیں ہیں، گھر میں جو ہے وہ یعنی کہ منتھلی انکم بھی آ رہی ہے، اور سارا سسٹم ان کا الحمدللہ سے بالکل اچھا چل رہا ہے. مگر مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ جب کسی کی حق حلال کی کمائی کو جو ہے وہ کوئی کھاتا ہے یا کوئی ضبط کرتا ہے تو ان کو واقعی دکھ ہوتا ہے. اب وہ 23 دنوں کی سیلری جو ہے وہ کتنی ہے، وہ بھی کائنات نے اپنے مختلف قسم کی ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے، مختلف پلیٹ فارمز میں بھی بتایا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر انہوں نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں، اداروں کو بھی بتایا ہوا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ کائنات کی کہیں سے بھی مدد نہیں کی گئی. اب H1 سپا اینڈ سلون میں جو بھی عہدیداران ہیں وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات کے گھر پر جو ہے وہ فاقے ہیں، یا کائنات جو ہے وہ اتنی مطلب کہ یہ ہے کہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ لوگ ہمارے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں. تو میں ان بدبخت لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ پیسوں کے لالے نہیں پڑے ہوتے ہیں کسی کو، ہر کوئی جو ہے وہ کیمپین بھی چلاتا ہے، ہر کوئی اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کرتا ہے، اور اپنے حق کے لیے جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے جو کہ اس کے بس میں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یا وہ بھوکا ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس یہ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان کسی کے جو ہے نا وہ حق حلال کی روٹی جو ہے وہ نہ ماری جائے، یا کتنے حق حلال کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ان کو لوٹا دینے چاہیے. ایک مزدور کو جو ہے وہ اس کی اجرت جو ہے اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے ہتھیلی میں جو ہے وہ تھما دینی چاہیے. اچھا جی، کائنات کے ہسبینڈ اب کسی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور وہ کمپنی جو ہے انہوں نے ملازمت سے ان کو برخاست کر دیا، اور 23 دنوں کی جو سیلری ہے H1 سپا اینڈ سلون کائنات کے بقول انہوں نے بتایا کہ یہ کمپنی جو ہے وہ ان کی 23 دنوں کی سیلری جو ہے وہ ضبط کر چکی ہے. اب ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے، اس کمپنی کے عہدیداران کو بھی پتہ ہوگا، اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کریں، اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کائنات کو اور اس کے ہسبینڈ کو جو اس کی سیلری بنتی ہے وہ اس کے پے آؤٹ کر دی جائے. اب یہاں پر لیبر کوڈز بھی ہیں، بڑی بڑی چیزیں ایسی، سب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیا چلتا ہے. اور پھر جب ہمیں ملازمت ملتی ہے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں تو وہ ہمیں
کس طرح سے مطلب اس طرح کی لوکل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ہائرنگ بھی دیتی ہے. اب اکثر ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہائر تو کر لیتی ہے مگر اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتی ہے, اور جب وہ آپ کو سیلری دیتی ہے تو وہ سیلری کو جو ہے وہ ایف بی آر میں جب انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے تو اس میں وہ سیلری کو جو ہے وہ ایکسپنسز میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ کمپنی کی ایکسپنسز تھی. ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے مطلب اپنی کمپنی میں ڈیلی ویجز پر یا منتھلی انکم پر بندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس حساب سے جو ہے وہ ٹیکسیشنز بھی ادا کرنی پڑتی ہے. تو ان ٹیکسیشن سے چھپنے کے لیے کمپنیز جو ہے وہ بندے ہائر کر لیتی ہیں مگر ان کو ملازمت کا کوئی پروف نہیں دیتی ہے. تو شاید ایسا کائنات کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ بڑے اچھے اور اطمینان میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل افسوس بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے. اب میری ایف بی آر سے اور اداروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی اس طرح کی کمپنیز کو چیک کیا جائے, اور جب یہ اپنے ایکسپنسز ڈالتے ہیں, جب ٹیکسیشنز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل تحقیق کر کے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے کہ یار اتنے ایکسپنسز اگر ہوئے ہیں تو پھر یہ واقعی ہی ہوئے ہیں یا پھر یہ انہوں نے وہاں پر بندے ہائر کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی جو ہے وہ اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. السلام علیکم گائز, اٹس می کائنات. کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں کائنات لاہور سے, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ H1 سلون سپا اکبر چوک فیصل ٹاؤن لاہور والے ہماری سیلری پے نہیں کر رہے 23 دنوں کی. میں یہاں پر آ کے ویڈیوز تو لگا رہی ہوں, بولی جا رہی ہوں, لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آنر ہماری سیلری پے نہیں کر رہا. اب میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی H1 سلون سپا کے آنر ہمایوں رازی سے. مجھے پتا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس ٹائم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو نا میرے ہسبینڈ کی جگہ پر رکھ کے سوچے, ایک امپلائی کی جگہ پہ. یہ کوئی جنگ نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو ایک امپلائی کی جگہ پہ رکھ کے سوچے اور اپنے دل سے پوچھے, اپنے ذہن سے پوچھیں, جس سے پوچھنے کہ ایک امپلائی نے آپ کے پاس 23 دن کام کیا ہے یا نہیں کیا, اس کی سیلری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. آپ کہو گے اوپر سے کہ نہیں بنتی, لیکن اپنے دل سے پوچھیں کہ سیلری بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگست کا مہینہ میرے ہسبینڈ آپ کے پاس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. کبھی خود سے پوچھیں, کبھی اکیلے بیٹھے ہونا تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں. آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے دینے, آپ نے غلط کیا ہے کسی کے ساتھ. تو خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں, شاید آپ کو احساس ہو جائے, شاید میں بھی ہو جائے, یا پھر جو ہے نا میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مسئلہ جو ہے ختم کر دوں, میں چھوڑ دوں, میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہ کروں, تو ٹھیک ہے میں مسئلہ چھوڑ دوں گی. لیکن اس کے لیے میرا معاملہ جانا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیسے میرا معاملہ جائے گا؟ آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں گے, آپ کے بھی بچے ہیں, آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ آپ نے ایک امپلائی کے 23 دنوں کے پیسے نہیں دینے. اگر آپ فل کانفیڈنٹ ہو کہ یہی بات کر رہے ہیں نا ہر کسی سے کہ پیسے نہیں بنتے, تو پھر آپ ایک کام کریں, اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں, معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا, میری زبان بند ہو جائے گی. کیونکہ مجھے اللہ پہ یقین ہے, آپ کو شاید ہو نہ ہو, لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے جب معاملہ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے زبردست بدلہ لینے والا اور زبردست طاقت رکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر تو میں ایک دم ریلیکس ہو جاؤں گی, میں اپنے ذہن سے یہ مسئلہ ہی چھوڑ دوں, میں پیسے بھی چھوڑ دوں گی. لیکن آپ کو قسم کھانی ہوگی اپنے بچوں کی, ٹھیک ہے؟ باقی مجھے اجازت دے. اچھا, میں ان سے نہیں کہہ رہی, میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, مجھے اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا, میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی, وہ میرے ذہن میں آئی لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی. جب لاسٹ ٹائم ہماری ہمایوں کے ساتھ بات ہوئی تھی نا, وہ ہمایوں کون ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. میرا مسئلے کا جن کو پتا ہے, جو مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو تو میرے مسئلے کا پتا ہے. جن کو نہیں پتا ظاہر سی بات ہے ان کو میری پرانی ویڈیوز پرانی دیکھنی پڑے گی, تبھی میرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا نا. تو ہمایوں کو نا میں بار بار نہیں بتاؤں گی کیونکہ بڑی پروموشن ہوگی ان کی, میں نے بڑی زیادہ پروموشن کر دی. تو سنیے گا, ہمایوں کی جب لاسٹ ٹائم ہمیں کال آئی تھی نا, اور یہ کال پتہ کب آئی تھی, جب ہم نے ایک لائر سے نوٹس بھجوایا تھا تو اس سے پہلے ایک دن پہلے وہ کال آئی تھی. وہ کال کبھی آپ نے سننی ہوئی نا تو میں آپ کو سنا دوں گی, لیکن ابھی میری زبانی سن لو, ٹھیک ہے؟ تو ہمایوں بولتا ہے میرے ہسبینڈ کو فون کر کے کہ آپ جو ہے نا عورت کارڈ کھیل رہے ہو, عورت کارڈ. مجھے نا بڑا ہی افسوس ہوا, اور یہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا جو ہمایوں نا وہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے. کیسے میں بتاتی ہوں, کیونکہ دیکھیں میں جس شخص کے لیے بول رہی ہوں, پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص میرا شوہر ہے,
میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور وہ میرا مجاز خدا ہے. اسلام میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتا دوسرے سجدے کی تو وہ اجازت ہوتی ہے ہمیں سجدہ کرنے کی اپنے شوہر کو, ٹھیک ہے. تو جس کے لیے میں بول رہی ہوں نا, وہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے یا کوئی ایسا کا بندہ نہیں ہے باہر والا. میں اپنے لیے بندے کے لیے بول رہی ہوں نا, تو میں اپنے بندے کے لیے بول سکتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ میرا حق ہے. آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے, شاید آپ کا اتنا ذہن ہی نہیں کام کرتا نا. جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا, وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. اگر ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے نا تو گاڑی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی. تو جس بندے کے لیے میں صاف اور سیدھی بات ہے بھائی, یہ عورت کارڈ نہیں ہے, ویمن کارڈ نہیں ہے, جس بندے کے لیے بول رہی ہوں نا وہ میرا شوہر ہے. اور شوہر مطلب مجازی خدا, اور اس کے لیے میں بول سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے لیے بولنا میرا حق ہے. اگر میرا مجازی خدا مطلب میرا شوہر تکلیف میں ہے اور مجھے اس کی پریشانی پتہ ہے اور اس کے بولنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, تو میں اس کے لیے بول سکتی ہوں, ٹھیک ہے. کہ جو عورت کارڈ کھیل رہے ہیں نا, وہ آپ کھیل رہے ہیں. آپ کیسے کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. سلون پر جو عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے نا, وہ آپ کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ کہ یہ بات جو ہے نا, وہ آپ کی مینیجر نے بھی بولی تھی. میں نے ان کو بھی رپلائی کرنا تھا, لیکن میں نے ان کا ادب کیا, میرے سے بڑی تھی نا, میں نے اس ٹائم خاموشی اختیار کر لی. پھر جب اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بات سنائی فون پہ کال کر کے میرے ہسبینڈ کو کہ آپ جو ہے نا وہ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں, تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوئی جی. پھر مجھے کب بولنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. تو یہ عورت کارڈ نہیں ہے. جس شخص کے لیے میں بول رہی ہوں میرا شوہر ہے, اور اس کے لیے میں بول سکتی ہوں. لیکن آپ نے جو اپنے سلون پہ